حکومت کے لیے ایک کے بعد ایک نئی مشکل جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے. تو اس حوالے سے بات کریں گے کہ حکومت کے لیے آنے والے دن اب کیا اس کے لیے نظر آ رہی ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں انٹرنل بھی چل رہی ہیں اور جو انٹرنیشنل چیزیں جو چل رہی ہیں ان پر بات کریں گے. صدیق جان صاحب، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ. سر جی، یہ جو ٹرمپ کا ایک بیان آیا ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے درست یہ کہا کہ حکومت جو اس وقت انٹرنل چیزوں میں پھنسی ہوئی ہے. جب ہم انٹرنل چیزوں میں دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت ہمارا سیکیورٹی کا ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہ ابھی جو ہفتہ گزرا، اس سے پچھلے ہفتے میں درمیان میں ایک ہفتہ ایسا آیا جس میں 70 سے 75 شہادتیں ہوئیں بلوچستان اور کے پی کے اندر. پھر آپ ابھی دیکھیں کہ جو بلوچستان میں واقعہ ہوا، ٹرین کے اوپر جو حملہ ہوا اور اس میں بڑے پیمانے پہ شہادتیں ہو گئیں. اس کے علاوہ جس طرح کے واقعات بلوچستان کے اندر ہو رہے ہیں، کے پی کے اندر ہو رہے ہیں، تو اس وقت حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ ظاہر سیکیورٹی ایشوز ہیں. دوسرا جو ایشو ہے وہ ہے اکانومی اور اکانومی. لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے. انہوں نے 2000 ارب کے نئے ٹیکسز لگانے ہیں. پیٹرولیم لیوی اس سے زیادہ لینی ہے جتنی اس سال میں لی ہے. بجلی اور مہنگی کرنی ہے، گیس اور مہنگی کرنی ہے. پیٹرول ڈیزل کے اوپر قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں گر بھی گئی ہیں تو یہ کم نہیں کر رہے. انہوں نے لیوی بڑھانی ہے تو ایکسپورٹس گر رہی ہیں، امپورٹس بڑھ رہی ہیں. ریمیٹنسز بھی ایک بڑا چیلنج ہے. ریل اسٹیٹ کنسٹرکشن رک گئی ہے. تنخواہ در طبقے کی بس ہو گئی ہے. اب یا ہاں اب مڈل کلاس ختم ہو گیا، یا امیر رہ گئے ہیں یا غریب رہ گئے ہیں. درمیان میں مڈل کلاس جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. ایسے میں ایک اور جو ٹرمپ نے یہ کہہ دیا کہ ابراہم ایکارڈ، گو کہ اس میں ٹرمپ نے یہ بھی لکھا، پاکستان کا پہلے نام لکھا کہ ان ملکوں کو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، ابراہم ایکارڈ پہ دستخط کرنے چاہیے. لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ ایک دو ملکوں کی ظاہر ہے وہ میں مجبوریاں سمجھتا ہوں وہ نہیں کر پائیں گے. تو اس میں ایک رائے یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک دو ملکوں کو اسے پتہ ہے کہ پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو اس وقت لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. ممکن نہیں ہے کوئی بھی چاہے پاکستان کے اندر یہ پاکستان کے لوگ ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں، یہ چیز برداشت نہیں کریں گے. اب اس ساری صورتحال کے اندر چیلنج تو ایک ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کب پاکستان کا دفتر خارجہ. تھوڑی سی گائڈ کر دوں. سعودی عربیہ کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے یہ کہ اس نے کہا کہ جب تک فلسطین کی آزاد ریاست نہیں بن جاتی ہم اس وقت تک اس کا کوئی حصہ وغیرہ نہیں بنے. دیکھیں، پاکستان کا بھی موقف تو بہت واضح ہے، اور اب دوبارہ پاکستان نے وہ موقف ابھی تک نہیں دہرایا. لیکن جیسے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے دفتر خارجہ کو، ہمارے وزیر اعظم کو، ہمارے وزیر خارجہ کو، ان سب کو یہ بیانات دینے چاہیے کہ جی ہم کسی صورت تاکہ ایک ایسا کنفیوژن ہے یا ایک جو بات ہو رہی ہے وہ دور ہو جائے. دیکھیں، اس وقت ہم نے پاکستان نے بہت کوشش کی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان صلح ہو جائے، معاہدہ ہو جائے، لیکن اس میں بھی لگتا ہے کہ وہ ابھی پھر معاملات جو ہیں وہ دور چلے گئے ہیں. اور آئل پرائسز جو ہیں وہ اگر جہاں پہ اس وقت ہیں اس کے مطابق 50-60 روپے کم ہونی چاہیے. اس وقت جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، پتہ نہیں آگے کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن حکومت نے وہ 50-60 روپے کم نہیں کیا. اب آگے وہ کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ جتنا پیسہ عوام کی جسموں سے، جان سے نچوڑ سکتے ہو، نوچ سکتے ہو، جس طرح وہ خون پینا ہوتا ہے نا، پی سکتے ہو، پی لو. مطلب کہ جب انہوں نے 5-6 مارچ کو آئل پرائسز بڑھائی تھی تو علی پرویز ملک نے کہا تھا ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ جس تیزی سے ہم نے آگ قیمتیں بڑھائی ہیں اسی تیزی سے کم کریں گے، اس انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہوگی. کہاں ہے؟ اچھا، میڈیا سارا کمپرومائزڈ، ڈیجیٹل میڈیا پہ اس طرح سے بات نہیں ہو سکتی. پاکستان کے لوگوں کو مومنہ اقبال اور انمول پنکی اور شیرول مروت کی پیٹیشن، ان چیزوں میں الجھا دیا گیا ہے. تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا اس کے اوپر کہ علی پرویز ملک نے کہا تھا. اچھا، پھر نہ تاجر اس طرح سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، نہ تنخواہ دار طبقہ نے پروٹیسٹ کر رہا ہے، نہ سرکاری ملازم. کی اپنا علی پرویز ملک نے اس میں میڈیا کو نہیں بلایا، صرف پی ٹی وی کا ایک کیمرہ لگایا. ہاں بالکل، وہ تو ظاہر ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے نا، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور پھر اس پہ دیکھیں پی ٹی آئی کا کوئی بیان نہیں آیا، تحریک تحفظ پاکستان کا کوئی بیان نہیں آیا، مولانا فضل الرحمان کا کوئی بیان نہیں آیا. ابھی تک میں نے جماعت اسلامی کا کوئی بیان نہیں دیکھا یہ آئل پرائسز والے میں کہ مطالبہ کریں. اور بالکل اسی طرح سے جو ٹرمپ نے مطالبہ کیا اس کے اوپر بھی میں نے نہیں دیکھا کہ جماعت اسلامی یا مولانا فضل الرحمان، کیونکہ پی ٹی آئی کا موقف تو وہ موقف ہے جو عمران خان کا موقف ہے، وہ بہت دو ٹوک ہے. عمران خان کا ٹویٹر بھرا پڑا ہے ان بیانات سے کہ ہم کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. لیکن اور پی ٹی آئی جو ہے وہ قرآن خوانی بھی نہیں کر سکتے. بھئی ایک بار توہین قرآن کی کے خلاف بیرون ملک قرآن مجید کی توہین کی گئی، اس کے اوپر تحریک انصاف نے اس کی مخالفت میں
اور قرآن مجید سے مسلمانوں کی جو وابستگی ہے وہ دکھانے کے لیے انہوں نے کہا جی ہم قرآن خوانی کریں گے، تو ان کو قرآن خوانی کی اجازت نہیں دی گئی. لیکن جماعت اسلامی کو تو جب بھی وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کو ریاستی پروٹوکول دیا جاتا ہے، ریاستی سطح پہ پروٹوکول دیا جاتا ہے. اتنی شرکا نہیں ہوتی جتنی پولیس باہر لگی ہوئی ہوتی ہے، پورا سیکیور کیا جاتا ہے. بالکل ایسی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے، ان کو پورا ریاستی پروٹوکول ملتا ہے، تحفظ ملتا ہے، پورے ملک میں جہاں چاہیں وہ کوئی بھی پروگرام کر سکتے ہیں. یہ جو ٹرمپ نے کہا ہے ابراہیم اکارڈ والی، اس کے اوپر نہ مولانا فضل الرحمان کا کوئی بیان آیا ہے نہ جماعت اسلامی کا کوئی بیان آیا ہے. اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ بہت سارے اہم ایشوز کے اوپر، جیسے پیس بورڈ کے اوپر نہیں آیا تھا ان کا کوئی اس طرح سے کوئی سخت موقف نہیں آیا تھا، بیانات کچھ آئے. اور ٹرمپ کو نوبل پرائز کے نامزد کرنے کے اوپر کوئی اس طرح کا مولانا فضل الرحمان صاحب کا جماعت اسلامی کا وہ ریئیکشن نہیں آیا تھا، جو اگر وہ عمران خان نے کیا ہوتا تو یہ آگ لگا دیتے ملک کے اندر. تو انہوں نے کوئی سنجیدہ اس کے اوپر وہ نہیں دیا. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ بہرحال کافی حد تک مینج تو ہیں. مطلب پی ٹی آئی کے لیے کوئی اسپیس نہیں ہے. ایک اور جماعت نکلی ان کے ساتھ 26 ان کے ساتھ مرید کے میں جو واقعہ ہو گیا، اور جماعت اسلامی اور JUIF اس وقت یہ دو جماعتیں ہیں پوزیشن کی، بظاہر اپوزیشن کی، جن کو پورے پاکستان میں جہاں جلسہ کرنا چاہیں اس کی اجازت ہے، لیکن یہ بھی خاموش ہے اس معاملے کے اوپر. تو اس سے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ چیزیں کس طرح سے ہیں. اچھا صدیق جان صاحب، ابھی ایک اور بات ہو رہی ہے، جو ٹریکا کی بات ہو رہی ہے کہ GDA ایکٹیو ہے، فواد چودھری لوگ وہ ایکٹیو ہیں، اس ادھر سے مولانا فضل الرحمان کی جماعت. تو یہ ایک تاثر آ رہا تھا کہ یہ جو گرینڈ اپوزیشن کا کوئی الائنس بنے گا اور چیزیں، کیونکہ آگے جو بجٹ آنے والا ہے، اتنا سخت بجٹ کے جو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں کہ عوام کے لیے اب جینا جو ہے بہت مشکل ہو جائے گا. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی اپوزیشن کا کوئی گرینڈ الائنس بنے گا، کوئی اپوزیشن اکٹھی ہوگی، کوئی اس ایک ایجنڈے پہ شاید اکٹھی ہو جائے، پبلک ایشوز پہ اکٹھی ہو جائے؟ تو آپ کو حالات کو نظر آ رہی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں فواد چودھری صاحب اگر اپنی سپیس بنا رہے ہیں، پولیٹیکل سپیس بنا رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے فواد چودھری صاحب، محمد علی درانی صاحب اور یہ سب کوشش کر رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ قومی حکومت کے اوپر ایک نیریٹو بنائیں تاکہ نون لیگ پیپلز پارٹی کی تو ایک بار چھٹی ہو نا، قومی حکومت آئے اور پھر چیزیں آگے بڑھیں. اور عمران خان کے حوالے سے بعد میں یہ چاہتے ہیں کہ کچھ چیزیں یہ کریں تاکہ ان کی واپسی ہو جائے PTI میں. یہ کوشش ہو رہی ہے. جہاں تک بات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، مولانا فضل الرحمان صاحب بہت کلیئر ہیں. جب تک ان کو پتہ ہے کہ موجودہ سسٹم چلے گا اس وقت تک وہ کچھ بیانات تو دیتے رہیں گے، لیکن کچھ سیریس اس نظام کو ٹف ٹائم نہیں دیں گے. جب ان کو انٹرنیشنلی پتہ چل گیا، کیونکہ مولانا صاحب انٹرنیشنل رابطے بالکل ٹھیک ہیں، جب ان کو انٹرنیشنلی پتہ چل گیا کہ حکومت اب جا رہی ہے، تو اس دن مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا وہ ایسے سب سے آگے آ جائیں گے کہ ایسے لگے گا کہ پچھلے 4 سال میں مولانا سے بڑی پوزیشن تو تھی کوئی نہیں، اور حکومت گرائی مولانا نے. تو مولانا صاحب کلیئر ہیں، جب وہ دیکھیں گے کہ سسٹم نے جانا ہے گھر، انٹرنیشنلی فیصلہ ہو گیا، تب وہ ایکٹیو ہوں گے. جب تک مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، امریکہ، سعودی عرب وہ موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے اسی حکومت کو چلانا ہے، تو اس وقت تک مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو بیانات کی حد تک نظر آئیں گے، سنجیدہ کوئی چیز کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. جو GDA کی آپ نے بات کی، GDA ایکٹیو ہوگی، لیکن کس کے خلاف ایکٹیو ہوگی؟ GDA صرف ایکٹیو ہوگی پیپلز پارٹی کے خلاف. اور جب پیپلز پارٹی جو ہے وہ مکمل طور پہ چیزوں پہ کو پہلے بھی اتنا زیادہ وہ ریزسٹ نہیں کر رہے، لیکن جب مکمل طور پہ پیپلز پارٹی 28ویں آئینی ترمیم کروا دے گی، کیونکہ تھوڑا سا ایک آپ نے دباؤ رکھنا ہوتا ہے نا کہ بھائی کرو، نہیں تو GDA. منیف فروق ہے، یہ کل بھی وہ یہ بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں اگر 28 میں نہیں ہوگا تو 29 میں کر لیں گے، 29 میں نہیں ہوگا تو ہم 30 میں کر لیں گے گریجولی. اور ابھی رانا ثناء اللہ کوئی دیر پہلے ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بجٹ تو آ رہا ہے لیکن ترمیم کا بھی پتہ نہیں ہے. نہیں، وہ یہاں پہ میں پہلے بھی آپ کے ساتھ شاید بات کی ہے کہ حکومتی وزیروں کی بیچاروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. منیف فاروق کو جہاں سے خبریں فیڈ کی جاتی ہیں وہ اصل جگہ ہے جہاں سے 28ویں ترمیم آنی ہے. تو انہوں نے بتا دیا کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے، وزیروں کی آپ اس کے اوپر نہ رہیں. جو موجودہ حکومت کے لیے جب آپ چیلنجز دیکھتے ہیں تو وہ چیلنجز سے نکل کیسے جاتی ہے؟ وہ اسی طرح سے نکل جاتی ہے کہ ایک تو ظاہر انٹرنیشنلی ان کی سپورٹ ہے، ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ PTI جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے اور پھر 2 مہینے کے لیے چھٹی پہ چلی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں نا، 2 ہفتے ایکٹیو رہے، پھر 4-5 دن سے پھر چھٹی پہ، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بیان نہیں ہے، کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے، کوئی ٹف ٹائم نہیں ہے. تو یہ حکومت اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی مزاحمت اس کے سامنے کمزور ہے. اپوزیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ایکٹیویٹی کرتی ہے اور پھر 2 مہینے کے لیے چھپ کے جا کے بیٹھ جاتی ہے. تو یعنی کہ یہ حکومت بہت خوش قسمت ہے، بہت خوش قسمت ہے جن کو تحریک تحفظ پاکستان اور تحریک انصاف کی موجودہ قیادت جیسی اپوزیشن ملی ہے. ورنہ سر اس وقت یہ حکومت جو لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے،
جو پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کے ساتھ کر رہی ہے. یہاں تو روزانہ 10 پریس کانفرنسز ہو سکتی تھی, 5-5 4-4 5-5 بندے بیٹھ کے روزانہ 10 پریس کانفرنسیں کر سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اچھا آخر پر یہ والنر یہ بتائے گا کہ یہ جو بات قومی حکومت کی کچھ حلقوں میں چل رہی ہے, آپ بھی بڑے باخبر حلقوں میں آپ کو اثر و رسوخ ہے, یہ کیا سنجیدہ کوئی بات چیز چل رہی ہے جس میں قمر دلشاد بھی بات کر رہے ہیں, کچھ اور حلقے بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ قومی حکومت کہیں نہ کہیں ڈسکس ہو رہی ہے, اس سیٹ اپ کو لایا جائے اور چیزیں, کیونکہ یہ تو ریالٹی ہے کہ اس ٹائم جو حکومت ہے یا نظام ہے, چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں جتنی بتائی جا رہی ہیں. سر یہ موت دکھا کے بخار پہن کے راضی کریں گے, اسے ڈراوا ہے قومی حکومت والا بھی اور یہ ساری چیزوں والا بھی, تاکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ جیسے سر جھکا کے نوکری کر رہے ہیں اسی طرح سے تابعداری کے ساتھ 28ویں ترمیم کروا دیں. اب بھی شہباز شریف سے بہتر کون بندہ مل سکتا ہے موجودہ نظام کو, ٹھیک ہے, جس کو جہاں سلوٹ مارا جانا ہو وہ سلوٹ اس کو مارا جانا ہے, وہ جا کے سلوٹ مار دیتے ہیں, پاکستان سے باہر بھی جا کے ٹرمپ نے ان کا نام لے لیا اور اس نے الٹا ٹویٹ کر دی, ٹھیک ہے نا. تو شہباز شریف سے بہتر سسٹم سر دو ہی طرح سے, یا مزاحمت بہت تگڑی ہو, ورنہ یہ حکومت اپنے بوجھ تلے تو آئے گی گرے گی. آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عید کے موقع پر خصوصی قسم کے ہمارے انٹرویوز ہوتے ہیں خصوصی شخصیات کے ساتھ, تو ایسی ہی ایک شخصیت کے ساتھ آج ہم موجود ہیں. مجھے تو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ ان کو بہت پہلے سے جانتے ہیں اور ان کو سنتے رہتے ہیں. صدیق جان معروف صحافی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو صدیق سے آج ہم ذرا ہلکی پھلکی گفتگو بھی کریں گے اور کچھ حالات حاضرہ پہ ان کا تبصرہ بھی جانیں گے. تو یقیناً آپ کی یہ عید جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے, کیونکہ آج صدیق جان کی ذہانت کا ہمیں اندازہ ہوگا اچھے سے کہ وہ کتنے ذہین ہیں. یہ پتہ چلے گا کتنے, وعلیکم السلام, کتنے نااہل اور نکمے ہیں. تو کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ عید مبارک پہلے تو آپ کو بہت شکریہ, آپ کو بھی عید مبارک. جتنے آپ تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے لگ نہیں رہا کہ آپ خود کہیں کچھ کاٹتے واٹتے ہیں بکرا یا کوئی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. نہیں, میں تو نہ یہ کام کرتا ہوں نہ گھر کے کام کرتا ہوں, اور ویسے بھی مجھے بھی یہ آپ کی ریکارڈنگ کے لیے کہا گیا کہ میں یہ ویسٹ کوٹ پہن لوں, ورنہ میں ان چیزوں سے دور ہی رہتا ہوں. اچھا, تو ویسے اس کا مطلب خود بکرا وغیرہ خریدنا یا کوئی جانور خود کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں پھر؟ دیکھیں ابھی ہم 2 دن پہلے نا فیملیز کا گیٹ ٹوگیدر تھا, تو وہاں پہ کافی یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ مختلف جو ہمارے وہاں پہ مختلف جو دوست ہیں ان کی فیملیز موجود تھیں, تو کچھ خواتین یہ بتا رہی تھیں کہ میرا خامن تو یہ گھر کے کام کرتا ہے, میرا خامن تو یہ کام کرتا ہے. تو میں نے کہا جی الحمدللہ ہم نے تو آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا, بلکہ اور یہ فخر کی بات نہیں ہے, لیکن ویسے ہی ان کو ذرا میں وہ تنگ کر رہا تھا, اور میں نے کہا مجھے تو ایک بار جو ہے وہ نمک چاہیے تھا اور مجھے کچن میں نمک نہیں مل رہا تھا, تو میں نے کہا میرا تو کیونکہ بیگم نے کبھی اس طرح کا موقع ہی نہیں دیا کہ خود کوئی کام کرنا پڑے, تو سارے کام گھر کے بیگم ہی کرتی ہیں اور وہی چلاتی ہیں گھر. میرا کام جانور خرید کے لانا یہ تو خالصتاً ہمارے ہاں تو نہیں, وہ بھی وہ اصل میں بھائی گئے تھے لینے کے لیے, تو وہ بھی میں نہیں جا سکا, تو باقی دوسروں کو بانٹا وہ بھی بس ایسے ہی ہے. تو جانور تگڑا شگڑا لیا آپ نے یا آپ کی جیسی صحت والا لیا؟ بس میں نے اپنی صحت جیسا لیا ہے. بڑی کوئی کسر نفسی سے کام لے رہے ہیں آج ہے. نہیں. صدیق ویسے تو آگے ہمارے کافی سارے سوال ہیں جو مختلف موضوعات سے جڑے ہوئے ہیں, لیکن چونکہ ہم لوگ ہٹ نہیں سکتے نا سیاست سے صحافت سے, تو ظاہر ہے ہمیں کچھ نہ کچھ اس کا ایک تڑکا چاہیے ہوتا ہے. بڑی ماسگشت ہو رہی ہے جی, بیک ڈور چینل چل پڑے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کوئی عید کے بعد آپ کو ہلچل نظر آ رہی ہے, کوئی تبدیلی نظر آئے گی سیاسی منظر نامے میں؟ دیکھیں یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے. ابھی تک آپ دیکھیں کہ جتنی بھی باتیں چلی ہیں کہ پس پردہ بات چیت چل رہی ہے, تو گراؤنڈ کے اوپر تو ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا. گراؤنڈ پہ بھی تو نظر آئے نا, گراؤنڈ پہ ہمیں کچھ بھی ایسا نظر نہیں آ رہا. یعنی زیادہ سے زیادہ کیا ہوا ہے, بشرا بی بی کی فیملی سے ملاقات ہو گئی ہے جو کہ ریگولر ہونی چاہیے تھی. پھر کیا ہوا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے ایک کیس میں ان کا وکالت نامہ جو ہے وہ دستخط کروا کے بہت بڑا احسان کر دیا جیل انتظامیہ نے, وہ ان کا رائٹ تھا. مجھے کورٹ رپورٹنگ میں اب تقریباً یعنی میں ایک جونیئر کورٹ رپورٹر ہوں, لیکن پھر بھی مجھے کوئی 8-9 سال ہو گئے ہیں. 8-9 سال کورٹ رپورٹنگ کرتے ہوئے میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ کسی کیس میں جو کوئی قیدی ہے, ناحق قیدی ہے, بے گناہ قیدی ہے,
جس کے وکالت نامے بھی دستخط نہیں ہو رہے. یہ میں پہلی بار یعنی اپنی کورٹ رپورٹنگ میں دیکھ رہا آپ ہوں. اندازہ لگائیں، یہ تو کبھی خبر ہی سنی نہیں تھی کہ وکالت نامے دستخط ہو گئے ہیں نہیں ہوئے، مطلب یہ کبھی کوئی خبر ہی نہیں رہی نا. یہ تو ایک وہ کام ہوتے ہیں جو روٹین کے کام ہوتے ہیں جس کے اوپر خبر تھوڑی بنتی ہے کہ وکالت نامہ سائن ہو گیا. دیکھیں آپ نے کب سنا کبھی کسی کا کہ کوئی وکالت نامہ سائن ہوا ہے؟ دیکھیں ہم نے عالمی عدالت انصاف میں جب معاملہ گیا اس کے بعد ہم نے کلبھوشن کو بھی وہ رائٹس دیے جو ایک قیدی کو ملنے چاہیے، جو ایک اکیوزڈ کو ملنے چاہیے. ہم نے یہ قانون بنایا کہ اس کو بھی اپیل کا حق ہوگا. آپ اندازہ لگائیں. اچھا یہاں پہ حالات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ وہ قیدی ہیں جن کے وکالت نامے دستخط نہیں ہو رہے، جو کہ مطلب اگر کسی نے پاکستان کے اندر 100 لوگوں کو قتل کیا ہو، کوئی یعنی آپ یہاں تک دیکھیں کہ اگر کسی کوئی ایسا دہشت گرد ہے جس نے کوئی 200 لوگوں کو شہید کیا بے گناہوں کو، اس کو بھی اگر اس کا ٹرائل چلے گا تو اس کو بھی یہ رائٹ ہے. جس نے 200 بے گناہوں کو شہید کیا ہے اس قاتل کو، اس درندے کو بھی یہ رائٹ ہے کہ اس کا وکالت نامہ بھی سائن ہوگا، وہ اپنی مرضی کا وکیل بھی کرے گا، وہ اپنا کیس بھی لڑے گا. لیکن عمران خان صاحب کے معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں ہو رہی ہیں. اگر ویسے میں آپ کو بتاؤں ابھی تو کیونکہ ایک چیزیں اس طرح کی چل رہی ہیں کہ ہم لوگ بھی ڈے ٹو ڈے کی چیزیں چلا رہے ہیں اور انویسٹیگیٹو جرنلزم پاکستان میں ویسے ہی ختم ہو گئی ہے. کچھ چیزیں پاکستان میں ابھی بات نہیں ہو سکتی، لیکن جب سٹڈیز ہوگی تو وہ چیزیں لکھی جائیں گی کہ پچھلے 4 سال میں پاکستان کے اندر وہ چیزیں ہوئی ہیں جو پاکستان میں 78 سال میں کبھی نہیں ہوئی. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جن کے اوپر یہ میں آپ کو کوئی محاورتاً بات نہیں کر رہا، کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا، کوئی میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا. جب ریسرچ ہوگی، سٹڈیز ہوں گی، فیکٹس لکھے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ پاکستان نہیں دنیا میں کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی جس کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا ہو جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے. دنیا میں پھر یہ کہہ رہا ہوں دنیا میں، پاکستان میں نہیں، جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے. اور جو عمران، میں اکثر یہ بات تو کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کبھی نے ایک لسٹ بنائیں، ایک سائڈ پہ پاکستان بننے کے بعد سے لے کے اب تک جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں نا ان کے آپ نام لکھتے جائیں، سب کے نام لکھے، یعنی پہلے سے لے کے عمران خان تک کس کے ساتھ کیا ہوا، اور اس کے سامنے آپ لکھتے جائیں کہ کس کے اوپر نا کون کون سے کیسز بنے، سب کا لکھتے جائیں. پھر آپ آنکھیں بند کر کے رائٹ سائڈ پہ جتنے پاکستان کی تاریخ کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان ساروں کے نام ہٹا دیں، صرف عمران خان کا نام لکھ دیں اور پاکستان کی تاریخ کے جتنے پولیٹیکل لیڈرز تھے ان پہ جتنے کیسز بنے وہ لکھے رہیں. ایک بھی ایسا کیس نہیں ہوگا جو آپ کو کاٹنا پڑے گا. یعنی عمران خان اکیلے کے اوپر وہ تمام کیسز بنے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں تمام پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر کل ملا کر بنے. تو یہ سب کے سامنے. یعنی جب اس طرح کے حالات ہیں تو آپ کو تو کوئی بہت تبدیلی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں میں سوری میں ایک چیز بتاؤں. دیکھیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ امید کیا ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں، ایک تو ہارون رشید صاحب اکثر ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے تجزیوں میں سب کچھ ہے، ایک اللہ کی ذات نہیں ہے، ایک اللہ پہ توکل نہیں ہے. ایک بات وہ یہ کرتے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ انسانی تاریخ میں کب کس قوم کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوا. تو یہ ایک تاریخ ہے، اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. تیسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلی بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی ایک قوم بن رہے ہیں. تو کئی صدیاں لگتی ہیں قوم بننے میں، یہاں تو چند برسوں میں ہم نے دیکھا کہ پاکستانی جو ہے وہ ایک قوم بن رہے ہیں اور تیزی سے اس طرف سفر کر رہے ہیں. تو میں نے جیسا آپ کو عرض کیا، ایک تو وہی بات ہارون رشید صاحب والی کہ ہمارے تجزیوں میں سب کچھ ہے، ایک اللہ پہ توکل نہیں ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخصیت ہیں، انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کو ایک مشورہ دیا اور انہوں نے کیا کہا، میں وہاں پر موجود تھا. انہوں نے کہا سہیل آفریدی صاحب جو آپ کے بس میں ہیں وہ ضرور وہ کریں اور کچھ کام اللہ کے لیے بھی چھوڑ دیں، کچھ اللہ پہ بھی توکل کریں، کچھ کام اللہ کے لیے بھی چھوڑ دیں. تیسری بات یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں امید کیا ہے. امید ہے کہ پاکستان کے اندر میں بیکورڈ ترین علاقوں میں گیا ہوں جہاں پہ انٹرنیٹ بھی کسی ایک مخصوص جگہ پہ جا کے آتا تھا کہ کسی وہ فلانی پہاڑی پہ اب چلے جائیں تو انٹرنیٹ آئے گا تھوڑا سا. تو میں نے وہاں بھی جا کے دیکھا ہے پاکستان کے لوگوں کے اندر شعور آ چکا ہے. میں آپ کو اپنے علاقوں کی بات بتاؤں، ہم اپنے علاقوں کے اندر سوچتے تھے کہ کم از کم 30 35 یا 40 سال لگیں گے، 4 دہائیاں لگیں گی جب لوگ کسی نیشنل ایشو کو دیکھ کر، نیشنل ایجنڈے کو دیکھ کر، قومی سطح کے منشور کو دیکھ کر ووٹ ڈالیں گے. 40 سال لگیں گے. یقین کریں یہ 2 سے 3 4 سالوں میں عمران خان نے کر دکھایا ہے. اب بیکورڈ ترین علاقوں میں بھی لوگ جو ہے وہ ووٹ نیشنل ایشوز کو دیکھ کے دیں گے. آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میں کچھ دوستوں کو کہہ رہا تھا
کہ اب پاکستان کے اندر عمران خان نے پاکستان کے لوگوں کو وہ شعور دے دیا ہے, اور وہ جو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کی آنکھوں کا آپریشن کر دیا عمران خان نے پاکستان کے لوگوں کو یہ شعور دے دیا ہے کہ اب کے پی کے اندر کسی جماعت کو ووٹ اس بنیاد پہ پڑے گا کہ اس کی بلوچستان کے حوالے سے کیا پالیسی ہے, بلوچستان کے اندر کسی جماعت کو ووٹ اس بنیاد پہ پڑے گا کہ اس کی کے پی کے لوگوں کے لیے اس کی کیا پالیسی ہے, پنجاب میں ووٹ اس بنیاد پہ پڑے گا کہ کسی بھی پارٹی کا سندھ کے حوالے سے اس کا موقف کیا ہے. تو یہی تو قوم ہے یہ. ہاں اچھا, آخری بات دیکھیں, یہ حکومت اگر جب آئی تھی 150 سے پیٹرول اور ڈیزل تھا, ایک بات سچ ہے, کوئی اختلاف کرنا چاہتا ہے موسٹ ویلکم, مجھ سے اختلاف کرے, لیکن اگر یہ پیٹرول اور ڈیزل کو 100 روپے پہ لے آتے, یا جو انہوں نے کہا تھا 70 روپے پہ لے آتے, تو آج عمران خان کی پاپولیرٹی یہ نہ ہوتی, مشکل ہو جاتا لوگوں کو یہ شعور دینا. لیکن انہوں نے لوگوں کے ساتھ جو کر چھوڑا ہے, اور پاکستان کا کوئی پاکستانی جس کے اندر حب الوطنی 33% بھی اس کی رگوں کے اندر دوڑ رہی ہے, وہ اس حکومت کو نہیں مانتا. وہ اس کی آج جو بچہ 12 سال کی عمر کا ہے, وہ 70 سال جیے, وہ 80 سال جیے, وہ 90 سال جیے, وہ 100 سال جیے, وہ اپنی زندگی میں آنے والے ہر الیکشن میں شریف خاندان کے آنے والی نسلوں سے بھی ان 4 سالوں کا حساب لے گا, ان کا ریونج لے گا, اس کا بدلہ لے گا. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ حکومت ملک کو جہاں پر لے آئی ہے, اور جو آگے ہونے جا رہا ہے اس بجٹ کے بعد پاکستان کے لوگوں کے ساتھ, اس حکومت کو تحریک انصاف مت گرائے, بیٹھ جائے گھروں میں, چھٹی پہ چلے جائیں, تحریک انصاف والے سارے چھٹی پہ چلے جائیں, یہ حکومت اپنے بوجھ سے گرے گی. ہاں نہیں, دیکھیں ان پہ میں تنقید کرتا ہوں, لیکن 2 ہفتے میں انہوں نے ایکٹیویٹیز کی ہیں, اور آپ کو ہمیں دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے ایک بات بتائیں کہ میں نے ایک جنیرک کامنٹ کیا, دیکھیں میں خود اس بات پہ تنقید بھی کرتی ہوں, بعض اوقات ہم اس بات کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ پھر بھی جو حالات ہیں بیچارے جو کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو وہ کچھ کرتے ہیں اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے. مجھے یہ ساری ریالٹیز ہیں, اور ان کو ہمیں ظاہر ہے اس پوری پکچر میں ہی دیکھنا پڑے گا نا, انالائز کرتے ہوئے. دیکھیں خالی ہم اس کو آئسولیشن میں تو نہیں, آئسولیٹ کر کے تو نہیں سچویشن کو دیکھ سکتے نا, ظاہر ہے وہ ایک پورا پرسپیکٹیو ہے. وہ تو ایون ہم دیکھیں نا کہ اگر پیٹرول کے اوپر بھی احتجاج کرنے نکلیں, عمران خان تو چھوڑیں آپ, پیٹرول یا فلسطین کے اوپر بھی احتجاج کرنے نکلیں, تو اس ریلی کے ساتھ بھی چاہے وہ کوئی بھی نکل رہا ہو, پی ٹی آئی کے علاوہ بھی کوئی نکل رہا ہو, تو اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہی ہو رہا ہے. تو وہ ایک پیٹرن ہی ہمارا, ایک ریاستی پالیسی ہی بالکل ڈفرینٹ ہو گئی ہے کہ کسی کو پالیٹکس اب رہ ہی نہیں گئی نا, سیاست تو ملک میں ہو ہی نہیں رہی, کوئی بھی نہیں کر رہا. پی ٹی آئی چلے, پی ٹی آئی تو وہ نہیں کر رہی کیونکہ جی وہ عذاب کا شکار ہے, اس وقت وکٹمائز ہے. آپ دیکھیں کیا نون لیگ یا پیپلز پارٹی پالیٹکس کر رہی ہیں, حکومتی جماعتیں بھی نہیں سیاست. نہیں, آپ مطلب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا تو یہاں پہ نام لینا بھی بڑی زیادتی ہوگی اور ناانصافی ہوگی, اور سننے والوں کو آپ عید کے دن کیوں ان کے بلڈ پریشر کو آپ اس جگہ پہ لے کے جانا چاہ رہی ہیں کہ نیچے وہ ایسے کومنٹس کریں کہ نہ آپ پڑھ سکیں نہ میں پڑھ سکوں. عید کے دن کم از کم لوگوں کے آپ ضبط کا امتحان نہ لیں. ویسے عید پہ زیادہ سیاست کی بات کرنی نہیں تھی, لیکن آپ نے بڑی سنجیدہ گفتگو